ایک نوجوان کے نام، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بڑے نڈر، بے باک، سخت زندگی گزارنے والے شاہین سے نوجوانوں کو انسپریشن دی ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن خصوصی سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری، اور اس مشینی انداز زندگی، فاسٹ موونگ ورلڈ میں نوجوانوں کو فوکس مینٹین کرنے میں، ٹارگٹ سیٹ کرنے میں شاہین کی مثال کو سامنے رکھ کر بڑی مدد ملے گی۔ اور ہم ان سے بڑے ٹارگٹس کیسے سیٹ کریں، لانگ ٹرم پلاننگز کیسے کریں، اور زندگی کے کچھ اصول بھی انشاءاللہ طے کریں گے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ علامہ اقبال چاہتے ہیں نوجوان خانقاہوں سے نکل کر صرف مسجد والے موڈ سے نکل کر رسم شبیری ادا کریں، یعنی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسا کردار ادا کریں۔ جیسے شاہین بلند پرواز ہے، عام پرندوں کی طرح نیچی پرواز اس کے شایان شان نہیں، بلکہ اسی طرح نوجوانوں میں بلند پروازی کی صفت پیدا ہو جائے۔ مسلم نوجوانوں کے مقاصد بھی بلند ہو جائیں، ان کی سوچ میں پستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فلائی ایٹ ہائی الٹیٹیوڈ اینڈ ڈریم بگ ٹو اچیو بگر۔ جس طرح شاہین کی آنکھ بہت دور تک دیکھ سکتی ہے، اسی طرح نوجوان بھی دور اندیش بنے، بڑے بڑے خواب دیکھیں، آنے والے حالات کو پہلے سے بھانپ کر منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ جس طرح شاہین میلوں دور چیز کو بآسانی دیکھ سکتا ہے، اسی طرح مومن کی آنکھ بھی بڑی بصیرت والی ہوتی ہے، جو حق کو حق کی طرح دیکھے اور باطل کو باطل کی طرح۔ چیزوں کی حقیقت دیکھنا اصل دور اندیشی ہے۔ مرد مومن اپنے ٹارگٹس ہائی رکھنے کے ساتھ ساتھ پیشنیٹ بھی ہوتا ہے، اتنا کہ جس طرح موسم دھندلا ہونے کے باوجود بھی شاہین دور تک دیکھ سکتا ہے۔ جیسے ایک مزدور ایک دن کا، ایک امپلائی ایک مہینے کا سوچتا ہے، ویژنری مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ 10 سال، 20 سال، 50 اور 100 سال بعد تک کا سوچتے ہیں۔ جب آپ لانگ ٹرم سوچیں گے تو اچیومنٹ بھی لانگ ٹرم ہوگی۔ فوکس، شاہین کا فوکس 3.2 کلومیٹر کے فاصلے سے شکار کو پکڑنے تک ہوتا ہے، ادھر ادھر کی ڈسٹریکشن سے نہیں گھبراتا، اپنے ویژن پر فوکس رکھتا ہے، گویا اس نے ٹائم مینجمنٹ کے سارے ٹائم ویسٹرز یعنی Q4s اپنی زندگی سے نکال دیے ہوں۔ چلیں ہم 2 لسٹ بناتے ہیں۔ آپ کے اہداف کے حصول میں بڑی بڑی رکاوٹیں کون سی ہیں؟ آپ ان کو عبور کرنے کے لیے کیا کیا کریں گی؟ ان موبائل ڈیوائسز کے مس یوز کی وجہ سے فوکس ایک چیلنج بن گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس دجل سے نکل نہیں پاتے۔ اس کے لیے ہیلپ یور سیلف۔ کوئی باہر سے آپ کو کب تک یاد دلاتا رہے گا کہ اپنے اندر اتنا فوکس ہو کہ اس زندگی سے خیر سمیٹنے کی فکر ہو۔ اپنے بنائے گئے گولز کے لیے اصولوں کو فالو کریں، کیونکہ ہمیں آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری بننا ہے۔ تو پھر اسمارٹ گولز سیٹ کرنے ہوں گے، یعنی اسپیسیفک، میجریبل، اچیویبل، ریلیٹیبل، ٹائم باؤنڈ گولز۔ ایسے واضح اہداف شاہین کی طرح سیٹ کریں، اپنے اندر سیلف کنٹرول ڈیولپ کریں۔ یہ فوکس مینٹین کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ مستقل مزاجی سے آگے بڑھیں، کنسسٹنسی دکھائیں۔ جتنی خود ہی نکھاریں گے، اپنی خوبیوں خامیوں کو جانیں گے، سنواریں گے، ڈیوائن گائیڈنس کی روشنی میں اپنے آپ کو امپروو کریں گے، اپنے اندر شجاعت پیدا کریں گے،
مومن تو حکمت کے ساتھ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتا ہے، وہ پیچھے کھڑے ہو کر ویٹ اینڈ سی نہیں کرتا۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ بظاہر تو گدھ اور شاہین اسی ایک فضا میں اڑتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے احوال مقامات میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ گدھ اتنی بلند پروازی کے بعد بھی مردار کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن شاہین منزل کا تعین کر کے قوت پرواز پکڑتا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنی منزل کا تعین کرنا ہوگا اور پرواز میں قوت بھی پیدا کرنی ہوگی۔ ہمیشہ اپنے آئیڈیاز کے اوپر کام کریں۔ آلویز ایٹ فریش پرے۔ خود مختار ہے شاہین، وہ کبھی مردار نہیں کھاتا، فریش شکار کرتا ہے۔ اب نوجوانوں کو بھی کاپی پیسٹ کلچر سے باہر نکلنا ہوگا۔ اے آئی کا استعمال ضرور کریں، مگر خود استعمال نہ ہو جائیں۔ شاہین کسی اور کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، یعنی وہ خوددار ہوتا ہے، اپنی محنت اور کوشش پر انحصار کرتا ہے۔ گویا مسلم نوجوان میں بھی خودداری کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کے بجائے اپنی ذات کی محنت اور کوشش پر انحصار کرنے والے بن کر اللہ سے مدد کی توقع رکھنے والے ہوں۔ شاہین کی ایک اور خاص صفت سولیٹیوڈ ہے، یعنی خلوت پسندی۔ 13,000 فٹ بلندی پر پرواز کر سکتا ہے، یعنی اگر بڑا کام کرنے کے لیے کچھ وقت تنہائی میں غور و فکر کرنا پڑے تو ضرور کریں، اور اپنی فطری صلاحیتوں پر نظر رکھیں اور کچھ مثبت کر دکھانے کی لگن بھی رکھیں۔ جیسے شاہین آشیانہ بنا کر کسی ایک جگہ پابند رہنا پسند نہیں کرتا، اسی طرح مسلم نوجوانوں کو بھی کسی ایک جگہ بیٹھ کر ترقی اور عظمت کے خواب دیکھنے کے بجائے علم و فنون کے حصول کے لیے اپنی پوری ایفرٹ لگانی چاہیے، اور ترقی اور بہتری کے مواقع جہاں بھی نظر آئیں ان تک رسائی حاصل کرنے کی جدوجہد کریں۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں۔ مومن کا مقصد تو جنت ہے، دنیا سے مکمل منقطع بھی نہیں کرتا، مگر مقاصد پر توجہ رکھ کر دنیا کو استعمال کرنا ہے۔ جس طرح فکر اور استغنا شاہین کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ دوسرے پرندوں کی سرگرمیوں کھیل کود سے بے نیاز ہوتا ہے، دوسروں کے معاملات میں انوالو نہیں ہوتا۔ ہم نوجوانوں کو بھی یہ لیڈرشپ کوالٹیز اپنانے کی ضرورت ہے، جس میں فوکس مینٹینڈ ہو۔ آج اقبال کے شاہینوں کے لیے تعلیم، روزگار کا حصول بہت بڑا چیلنج بنا دیا گیا ہے، اس لیے مغرب زدہ معاشرے میں شاہین اور مومن کی صفات کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر مشن اچیو ہونے پر اپنے آپ کو روک نہ لو، بلکہ آگے بڑھو اور وہاں رک نہ جاؤ۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ شاہین کی صفات اگر کسی نوجوان میں جمع ہو جائیں تو اس کی شخصیت ایک خوددار، خود شناس انسان کے روپ میں ڈھل جاتی ہے۔ پھر جس قوم میں ایسے نوجوان تیار ہو جائیں، وہ ترقی کے راستوں پر انتہائی کامیابی سے گامزن ہو سکتے ہیں، اور بلا شبہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ جب اقبال کے شاہین کی نگاہ تیز اور پرواز بلند ہو جائے گی اور نوجوان خودداریت اور جہد مسلسل کی تصویر بنیں گے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شاہین کی خوبیوں سے انسپائر ہو کر اپنی زندگی میں پریکٹیکل چینجز لانے کی توفیق دے۔